بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں، اور اب مطالعہ شروع کریں گے سورۃ طلاق کا 28واں پارہ ہے قرآن پاک کا، مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری۔ اب ہے سورۃ الطلاق، نام سے ظاہر ہے طلاق سے متعلق کچھ اہم احکامات کا بیان بھی ہے، اور تقویٰ کی بڑی پیاری برکات جس مقام پر آئیں گی۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے عرض کیا تھا وظیفے لوگوں کو بہت چاہیے ہوتے ہیں، ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ میں بھی کئی مرتبہ یہ وظیفہ پیش کیا ہے، لیکن وہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں کرنے والا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ طلاق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مراد امت کو تعلیم دیجئے۔ اذا طلقتم النساء، اے لوگو جو تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، تو انہیں ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو اور تم عدت کا شمار رکھو۔ توجہ سے سنیے گا، عدت کے موقع پر طلاق اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھایا، اگر انتہائی معاملہ ہو جائے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، طلاق دینی ہی پڑ جائے، سنیے، ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، جبکہ خاتون ناپاکی کے ایام میں نہ ہو، پاکیزگی کے ایام میں ہو، اور وہ وقت جب تعلق قائم نہ کیا گیا ہو تب طلاق دی جائے۔ کون پوچھتا ہے؟ کون سیکھتا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ کم سے کم قرآن کا ترجمہ تشریح سے گزریں گے تو کلک تو رہے گا۔ حالت پاکیزگی میں جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، ایک طلاق دو، اللہ کے رسول نے فرمایا، تعلیم دی، یہ ہے اس کی وضاحت۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ باقی جو ناپاکی کے ایام میں جو ہے وہ طلاق دیتے، اس میں عورت کو ناگوار بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی عدت بھی طویل ہوتی ہے، وہ تفصیلات پھر حکمت کے طور پر احکامات کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خواتین خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ حتی الامکان روکو، گھر کو نبھانے کی معاملہ نبھانے کی کوشش کرو۔ ہاں کوئی انتہائی بد اخلاقی کا معاملہ، زنا تک کا معاملہ، اب تو گوارا ہی کوئی نہ کر سکے تو بات الگ ہے، لیکن کوشش کرو کہ گھر کو بچا کر رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ آج تو ڈراموں کے اندر کس طرح شریعت کی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ڈائلاگ ہم پڑھتے ہیں، اخبارات میں آ جاتے ہیں، ریویو کے اندر آ جاتے ہیں، ہمیں ڈرامے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا انتظام ہے، مگر اس معاشرے کے مسائل کا پتہ تو ہو، کس طرح عدت کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے شریعت کے احکامات کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلم معاشرے کے اندر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں خبر نہیں، ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ شریعت کے حکم کے مطابق اگر سارے معاملات دیکھ چکے ہو پھر بھی معاملہ نہیں بنتا، ایک وقت میں ایک دو گے طلاق تو رجوع کا امکان تو رہے گا نا، دو کی حد تک رجوع کا امکان رہتا ہے، تین پر آ کر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں اور عدت مکمل ہونے کو آئے تو انہیں عمدہ طریقے سے روکے رکھو یا اچھے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ تعلق قائم کر لو، رجوع کر لو، ایک اور دو کی حد تک سنوار کے رکھو، یا خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ تفصیل البقرہ میں ہم نے پڑھی، ناگوار معاملہ طلاق، لیکن عمدہ طریقے سے معاملے کو ختم کرو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنوں میں سے دو انصاف پسند گواہ ٹھہرا لو۔ یہ تعلیم ہے، یہ ترغیب ہے، فرض یا واجب کا معاملہ نہیں، لیکن یہ ترغیب اور تعلیم کے اعتبار سے ہے کہ دو گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو، یہ خطاب گواہوں سے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظ، اس کی مزید تفصیلات ہیں فقہی احکامات کی، وہ آپ تفاصیل میں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اس کو کی جاتی جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ بار بار یہ بات میں نے عرض کرنا چاہی تھی، سورہ البقرہ کے مطالعے میں اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا تو ان احکامات کا خیال رکھیں گے، ورنہ لوگ زنا کر جاتے ہیں، ان احکامات کو کون پوچھتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا تو معاملہ سدھریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا، مشکلات سے نکلنے کا نجات کا راستہ نکال دے گا۔ یہ آ رہا ہے قرآن پاک کا وظیفہ، کون سا؟ تقوی۔
بار بار ہم پڑھیں روزے کا حاصل لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. البقرہ آیت 183 میں ہم پڑھ چکے ہیں. تقوی خوف خدا, گناہوں سے بچنا. یہ گناہوں سے بچیں گے اللہ کہتا ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا, نجات دے دوں گا. سبحان اللہ. آگے اور تقوی کی برکت ہے آنی. لیکن یہ وظیفہ میں نے کہا نا, پڑھنے والا قرآن تو ہے لیکن یہ وظیفہ کرنے والا ہے, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کی پریشانی ہے نا, اللہ کہتا ہے وہاں سے رزق دے گا اللہ جہاں گمان بھی اس کا نہیں ہوگا. اور سنیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پر یقین انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی. کبھی ایک فون آتا ہے ہم ڈھیر ہوتے ہیں, کبھی خط آتا ہے ہم ڈھیر ہوتے ہیں, کبھی ایک دھمکی آتی ہے ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے نا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور حدیث مبارک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس آیت کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. اب کچھ مسائل کا بیان. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن, اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے جن کو طلاق دے دی گئی, اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور وہ کہ جنہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے ابھی حیض نہیں آیا اگر ان کو طلاق دی گئی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے قمری. باقی عام طور پر کیا ہے وہ 3 حیض کا بیان سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں ہم پڑھ چکے. مگر بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمر ہونے کی وجہ سے کسی خاتون کو حیض نہیں آتا اور اس کو طلاق دی گئی تو اس کی عدت 3 مہینے قمری. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے. یعنی ایک خاتون حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, طلاق ہو گئی, جیسے بچے کی ولادت ہو چاہے 6 دن میں ہو چاہے 6 مہینے میں, جیسے بچے بچی کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت مکمل. تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. وضع حمل بچے کا پیدا ہو جانا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام میں آسانی فرما دے گا. پھر وظیفہ آ گیا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا اور اللہ اس کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. پھر سے خود سے پڑھیے گا یہ مقام آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک. اللہ کا تقوی اختیار کرو مشکلات سے نکلنے کا راستہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو رزق وہاں سے جہاں تمہارا گمان نہ ہوگا. اللہ پر توکل کرو اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ برائیوں کو مٹا دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. کوئی دنیا اور آخرت کا مسئلہ رہ گیا ہو تو بتا دیجیے گا. لیکن یہ تقوی وظیفہ کرنے والا ہے. اور آج ہمارا ہے وے آؤٹ, مولوی صاحب آپ پڑھ دیجئے بس پیسے بتائیں کتنے دینے آپ کو. یہ جو دھندے لوگوں نے کمرشلائزیشن شروع کر رکھی ہے نا, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے شر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. یہ ہے سب سے بڑا وظیفہ. یہ اللہ کا کلام, خدا کی قسم یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کو اللہ نے ہر نماز کی حرکت میں جاری فرما دیا. صحیح ہے نا. اس وظیفے میں لکھا ہے اس قرآن میں یہ وظیفہ کر لو اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل حل فرما دے گا. اب اور ہدایات. طلاق کی صورت میں کیا معاملہ ہے, خاتون جو کہ طلاق یافتہ ہے اس کے اخراجات, اور اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کو دودھ پلانے کا معاملہ تو اس صورت میں اخراجات, یہ ساری تفصیل. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہم, تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت بھر انہیں وہاں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ. مراد ہے کہ طلاق دی ہے 1 کی حد تک 2 کی حد تک, ادھر ہی خاتون رہے اپنے شوہر کے گھر تاکہ رجوع کا امکان رہے. یہ دین کی تعلیم ہے اور ان کو اپنے استطاعت بھر خرچہ بھی پورا کرنا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور اگر وہ حمل سے ہوں پریگننٹ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور اگر وہ تمہاری خاطر مراد بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو. بچے کی پروٹیکشن, البقرہ میں بات آئی تھی نا, بچے کو نقصان نہ پہنچے. اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لو. کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہو تو باہمی مشورے سے معاملہ طے کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ, اور اگر تم باہم کشاکش کرو گے تو کوئی دوسری خاتون اس بچے کو دودھ پلائے گی. اللہ اکبر, بچے کی پروٹیکشن, کیا پیارا دین ہے, سبحان
اللہ لینفق ذو سعۃ من سعتی، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. عدت کے دوران خرچہ شوہر نے دینا ہے، اسی طرح حمل کے دوران کے جو اخراجات وہ شوہر اپنی اس خاتون پر خرچ کرے گا، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران خرچے اس شوہر نے دینے. اللہ اکبر کبیرہ، اپنی وسعت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اللہ نے جو اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے، جو سہولت اللہ نے عطا فرمائی اس کے مطابق خرچ کرے. یہ خرچ کرنا لازم ہے. عدت کے دوران کے خرچے شوہر کے ذمے، بچہ حالت حمل میں شوہر کے ذمے، بچہ دودھ پی رہا ہے ذمہ داری شوہر کے ذمے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا دین. لا مطلب عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی جو بیگمات ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کون مخلوق کو جانتا ہوگا. سورۃ الملک میں بھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ اللہ جانتا ہے اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو بھائی اللہ کے کلام کی بات کر لو، اللہ کے حکم کی بات کر لو، اسی میں ساری مخلوق کے لیے خیر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جس قدر اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. یہ ویسی بات ہے جو البقرہ کی آخری آیت ہمیں یاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آگے فرمایا یہاں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد آسانی عطا فرما دے گا. تم اخلاص کے ساتھ یہ خرچے پورے کرو، اللہ آسانی عطا فرما دے گا. یہ بات یقین کر کے عمل کرنے والی ہے. گزشتہ اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے احکام کی خلاف ورزی کی. یہ بھی احکامات ہیں، یہ بھی اللہ کی حدود ہیں. اب بتایا جا رہا ہے جو اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے سختی کے ساتھ حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، معاف کیجیے گا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا. اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب میں اور بڑا عذاب دیا ہے. اور اوپر احکامات کے بعد اس بات کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خاندانی زندگی کے احکامات کے بارے میں گڑبڑ کرنے والے عبرت حاصل کریں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اللہ اکبر. فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، پھر ان لوگوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارے کے سوا کچھ نہ ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اے ایمان والو. بار بار اللہ کا تقوی اس کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور خاندانی معاملات میں بھی تقوی کا ذکر بار بار قرآن کریم میں ہم البقرہ میں، النساء میں پڑھتے آئے ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا. ذکر یہاں دو باتوں کو کہا گیا، کتاب اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ اللہ کے رسول ہیں جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واضح آیات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نکالے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمل کرے نیک، یدخلہ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق طے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمینیں بھی ان کی طرح. سبحان اللہ، یہ واحد مقام قرآن پاک کا جہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. البتہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، البتہ ان زمینوں میں بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، مگر ان کی اصل کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتے، اس کی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے آسمانوں میں بھی اور 7 زمینوں میں بھی. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم سے اس نے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی شے اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام 28 پارے کی آخری صورت ہے. اب سورہ تحریم ہے. پچھلی سورہ طلاق، خاندانی زندگی کی ایک انتہا کیا ہے، ناچاقی اتنی ہو جائے کہ طلاق
خاندانی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے، ہاں ایک خاص واقعہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعتبار سے کہ اتنی موافقت ہو جائے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان کے درمیان میں رہنا ہے. سورہ تحریم میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک واقعہ، اس کا مختصر اشارہ کریں گے، اس کے ذریعے رہنمائی عطا ہو رہی. ازواج مطہرات کا بھی ایک خاص انداز سے ذکر آئے گا، بلکہ دو خاص پہلوؤں کا ذکر آئے گا. پھر گھر والے گھر کے سربراہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ذکر بھی آئے گا. اور ایک اہم نقطہ، دنیا میں انتظامی اعتبار سے عورت کو شوہر کے تابع رکھا گیا، لیکن عورت کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور اس کا اپنا ایک وجود ہے، اور اس کے تعلق سے وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا. سورۃ التحریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا آپ کیوں اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا چاہنے کے لیے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. سبحان اللہ. بڑا دلچسپ واقعہ ہے پیچھے. حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد مدینہ شریف حجرات، چھوٹے چھوٹے حجرے خواتین ازواج مطہرات کے پاس جاتے، ایک زوجہ کو خاص شہد پیش کرتی تو ایک دو خواتین نے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو سی آتی ہے، تو اللہ خاص کوئی شہد ہوگا، تو اللہ کا رسول فرمایا میں نہیں پیتا بھائی، ختم ہوگی بات. اب ایک چیز حلال ہے، حضور استعمال نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امت کی جو حضور سے محبت ہے، امت کے حرام نہ سمجھ لے کہ حضور نے چھوڑ دیا ہم حرام نہ کر لیں، امت حرام نہ کر لے. اللہ نے توجہ دلا دی. حضور کا عمل بھی تو شریعت بنتا ہے نا بندوں کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی، میں سوچ کے میں جملہ کہہ رہا، حضور کا عمل بھی تو شریعت بنتا ہے نا امت کے لیے. تو کئی امت حضور کی محبت میں حرام ہی نہ کر لیتی، اللہ نے توجہ دلا دی. اچھا جی، حضور نے تو اپنی ازواج مطہرات کی رضا کی خاطر ایک حلال شے کو اپنے لیے روکا. توجہ رہے، ہمارے یہاں تو لوگ اپنی بیویوں کے چکر میں حرام کو بھی حلال کر لیتے، اللہ کے نافرمان ہو جاتے. استغفر اللہ. یہ ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب سب کے لیے رہنمائی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے لوگوں تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر فرما دیا. حضور نے قسم اٹھا لی تھی، اور قسم کا کفارہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، یا 10 کو کپڑا پہنانا جس سے جس جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا. اب آپ کو یاد تو نہیں رہے گا، سورہ مائدہ آیت 89 نوٹ کر لیں، وہاں پر پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. قسم کا کفارہ. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے اے لوگو تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر فرما دیا. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ضمیریں پروناؤن بہت استعمال کیے، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں ان کے لیے بڑا دلچسپ مقام ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کیجئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے ایک راز کی بات کہی. کیا بات؟ قرآن کریم میں ذکر نہیں. سبحان اللہ، اللہ نے راز ہی رکھا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، پھر جب ان زوجہ نے یہ راز کے بعد ایک اور زوجہ کو بتا دی اور اللہ نے نبی علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا اس کو، عرف بعده وأعرض عن بعد، تو نبی علیہ السلام نے ان زوجہ کو اس راز کے بتا دیے جانے کی کچھ خبر تو دی، اور باقی بات سے آپ نے اعراض فرمایا. اللہ نے حضور پر ظاہر فرما دیا. کہاں؟ قرآن میں نہیں لکھا. قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی، یہ مقام بھی حجت حدیث کی دلیل ہے. اور حضور نے بس اتنا تم نے راز ظاہر کر دیا، باقی حضور نے سختی نہیں فرمائی. یہ حضور کی معاشرت کے آداب کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما نبأها به، جب نبی علیہ السلام نے ان زوجہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ تم نے راز کسی کو بتا دیا، قالت، وہ کہنے لگی، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ نگاہ چلی کہ اچھا دوسری زوجہ نے تو حضور کو نہیں بتا دی، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد 2 ازواج مطہرات، قرآن پاک نام ذکر نہیں کرتا، احادیث میں تذکرات ہے، ہم بھی نام بیان نہیں کر رہے، ان کو توجہ دلائی گئی اور وہ متوجہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. وہ گھرانہ تو بہترین گھرانہ ہے، تم مائل ہو چکی ہو، معاملات تم نے درست ہی رکھنے ہیں، تو اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو یقیناً مائل ہو چکے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور ہاں بالفرض اگر تم دونوں نے
نبی علیہ السلام کے حوالے سے ایک دوسرے کی کو مدد کرنا چاہیے. کوئی بھی معاملہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کے لیے ترجمہ کریں گے وہ کارساز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا. وجبریل وصالح المؤمنین, اور ساتھی ہیں کون؟ جبریل بھی نبی علیہ السلام کا, اور ساتھی ہیں کون؟ صالح المؤمنین, نیک مومن بھی. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں. یہ توجہ دلا دی گئی ازواج مطہرات کو. عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, اور اگر بالفرض وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویوں کو بدل دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. کیسی ہوں گی وہ؟ مسلم اطاعت کرنے والیاں, ایمان لانے والیاں, فرمانبرداری کرنے والیاں, توبہ کرنے والیاں, عبادت گزار, روزہ رکھنے والیاں, اور بیوہ بھی اور کواری بھی. سبحان اللہ. دلچسپ بات کیا ہے, اگر اللہ بدل دے ان کے لیے اور بیویاں, اگر وہ حضور تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اور بیویاں عطا فرما دے گا جن میں یہ صفات ہوں گی. توجہ رہے, حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی, ٹھیک, تو قرآن بتا رہے کہ حضور کے ازواج کی صفات کیا ہوں گی. یہ تو جو حضور کی آلریڈی ازواج ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں. نقطہ سمجھ آیا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ ازواج کو توجہ دلائی گئی ہے, اسی میں ان کی عظمت کا بیان ہے کہ ساری صفات موجود ہیں. اما عائشہ کواری تھی جن سے حضور کا نکاح ہوا, اور اکثر نکاح حضور کے بیوہ خواتین سے ہوئے. یہ ساری صفات ازواج مطہرات میں موجود. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. گھر کے سربراہ کی اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ کھلانا پلانا, یہ تو سب کرتے ہیں. اصل ذمہ داری اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, ان کو اللہ والا بنانے کی فکر کرنا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لانے کی کوشش کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر بڑے سخت مزاج زور آور فرشتے معین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے, اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں, سورہ مدثر میں تعداد بھی آ جائے گی 19 کی, ان کا کام ہی عذاب دینا ہے. استغفر اللہ. کوئی نرمی کا پہلو میں نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو دین سے جوڑیں, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر لائے تاکہ جہنم سے بچیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے کفر کرنے والو آج بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے. قرآن حکیم میں ایک سے زائد مقامات پر ایک ذکر, ایک حکم آئے اور اس کے بعد کفر کا لفظ آئے تو مراد ہوتی ہے اس حکم پر عمل نہ کرنا. جو آج گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا, کل کی آخرت کی تیاری کی فکر نہیں کر رہا, عملاً وہ کفر کی روش پر ہے. اللہ محفوظ رکھے. انما تجزون ما کنتم تعملون, بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی حدود سچی توبہ. نصوح کیا ہے؟ نصوح کیا ہے؟ خالص توبہ. اگر کپڑا ہے نا اس میں کوئی شگاف آ جائے تو اس کو رفو کر کے بالکل صاف کر دیتے نا, تو یہ تمہارے اندر جو دھبے آ گئے ہیں ان کو بالکل صاف کر لو, سچی توبہ لے کر آؤ. کیا ہے سچی توبہ؟ دل میں ندامت ہو, گناہ کر بیٹھا ہوں, آنکھوں میں آنسو بھی ہوں, زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو, اور گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا. توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا. گناہ گار ہو, چھوڑ دو گناہوں کو, فرائض واجبات پر عمل نہیں کرے, عمل کرنے لگ جاؤ. حرام میں مبتلا تو حرام کو چھوڑ کر فرما برداری پر آ جاؤ. اور بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں کا حق ادا کرنا پڑے گا. ماں باپ کا دل دکھایا تو معافی مانگنا پڑے گی, مال ہڑپ کیا تو لوٹانا پڑے گا, گالیاں دی تو معافی مانگنا پڑے گی. اللہ اکبر. زیادتی کی تو حق تلفی کی, زیادتی کی معافی مانگنی پڑے گی. حقوق اللہ بھی ٹھیک کرو, حقوق العباد بھی. اور ہاں ایک توبہ ہے انفرادی, ایک توبہ ہے اجتماعی. اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم امتی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے, ہمارے ذمہ اکیلے کے لیے نیک بندہ نہیں بن جانا کافی نہیں, دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض. مملکت خداداد پاکستان ہم نے اسلام کے نام پڑھ لی, آج ہم مصائب کا شکار ہیں. کیوں؟ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا. اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل اور اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ ہے سچی توبہ کے تقاضے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی حدود سچی پکی توبہ.
کیا ہوگا سچی توبہ لے کر آؤ گے؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ تمہارا تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، ويدخلكم جنات، تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ سورہ حدید میں بھی ذکر آیا نور ایمان اور نور عمل ان کے سامنے اور دائیں طرف ہوگا۔ یقولون، دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کچھ کا نور سینکڑوں میل تک ہوگا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کا تھوڑا قریب ہوگا، کچھ کا پیر کے انگوٹھے کے پاس، جن کا نور کم ہوگا وہ نور کے اتمام کی دعا کر رہے ہوں گے، کیوں؟ وہاں نور اور روشنی ہوگی تو الصراط، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اس سے گزر سکیں گے، دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیری کلام کا بیان چل رہا ہے، جاری ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پائے تکمیل کو پہنچا دے اور عافیت اور آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔